الحمدللہ الحمدللہ الذی حمدا کثیرا کما امر واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشهد ان سیدنا و نبینا مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ برادران کرام، آج عید الاضحیٰ ہے اور آپ سب کو اس کی مبارکباد۔ جیسے عید الفطر خوشی کا دن اور مسلمانوں کی یہ دوسری خوشی کا دن عید الاضحیٰ، یہ دو خوشی کے دن ہیں اور ان دونوں کی خوشیوں کا تعلق قرآن سے ہے۔ مناسک الگ الگ ہیں، ان کے نام تو ان کے مناسک کے اوپر ہے، لیکن ان دنوں کو جو مقرر کیا گیا وہ اس کا تعلق قرآن سے ہے۔ نزول قرآن رمضان شریف کے آخر میں آخری راتوں میں ہوا اور اس کی خوشی میں عید کا دن دیا گیا۔ اس کے فوراً بعد وہ آخری رات 29 بھی ہو سکتی ہے اور اس کے فوراً بعد خوشی کا دن دیا گیا۔ اور قرآن نے کہا کہ یہ جو تمہیں اللہ کا فضل عطا کیا گیا ہے، اس کے اوپر صرف پورے قرآن شریف میں ایک جگہ یہ حکم ہے فَلْيَفْرَحُوا فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، اب تمہیں اس کے لیے خوشیاں منانی ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے جو تمہارے پاس کتاب آئی ہے، یہ کلام آیا ہے، اس پر تمہیں خوشیاں منانی ہیں۔ تو اس کے فوراً بعد ایک خوشی کا دن دیا گیا، عید الفطر۔ اور عید الاضحیٰ قرآن شریف کی آخری آیت کا جب نزول ہوا، مکمل ہوا قرآن، اس کا اگلا دن عید الاضحیٰ کا ہے۔ بہت اہم بات ہے، قرآن کے تعلق سے لوگوں کے ذہن میں یہ بات نہیں ہے کہ ہماری دونوں عیدیں جو ہیں اس کا تعلق قرآن سے۔ ہر سال اس موقع پر چند باتیں میں کہتا ہوں، انہی کو دہراتا ہوں، انہی کو آج بھی دہراؤں گا، اس لیے کہ یہی ہے اللہ کی سنت، یاد دہانی کے لیے مختلف یادگاروں کی، کہ ہر سال وہی دہرائی جاتی ہیں۔ اگر کسی نے پچھلے سال حج کیا اور اس سال بھی اگر اسے موقع ملا حج کرنے کا، تو پھر وہی مناسک دہراتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں ہوتی کہ پچھلے سال تو بالکل یہی دعائیں پڑھی تھیں، یہی مناسک کیے تھے، یہی طواف کیا تھا، یہی سعی کی تھی، اب اس مرتبہ کچھ مختلف کر لے۔ یہ کچھ یادگاریں ہیں جو رکھی ہیں، اور یادگاروں کا مطلب یہی ہوتا ہے، مقصد یہی ہوتا ہے کہ وہ بار بار اسی کو یاد کیا جائے جو باقی دنوں میں نہیں ہو پاتی۔ تو پھر جو اہم ترین حصے ہیں ان کی یاد کو باقی رکھا گیا۔ بیت اللہ کا حج، اس کے بہت سے مناسک ہیں، ہمیں دعائیں یاد کرا دی جاتی ہیں، یہاں کیمپ ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، ہندوستان ہی میں نہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں، تربیتی کیمپ ہوتے ہیں کہ حج کیسے کریں۔ اس میں ترتیب تو بتائی جاتی ہے کہ کب جائیں، کب کہاں جائیں اور کس جگہ جائیں اور کیا کیا کریں اور کون کون سی دعائیں پڑھیں، بہت ضروری ہے، یہ طریقہ ہے۔ لیکن مقصد کیا ہے یہ کسی کو معلوم ہی نہیں ہوتا۔ اس میں سے زیادہ تر چیزوں کا مقصد نہیں، کسی کو جو اس کے فرائض ہیں اس کا مقصد نہیں معلوم، کہ احرام کیوں پہنتے ہیں، طواف کیوں کرتے ہیں، مقصد نہیں معلوم، طواف کر کے آتے ہیں کہ بھئی یہی بتایا گیا ہے۔ بہرحال یہ تو آج اور آج کے بعد 2 روز اور بعض فقہ کے نزدیک اور بعض مسلکوں کے نزدیک 3 روز آگے قربانی کے ہیں۔ یہ قربانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا جب لوگوں نے کہ یہ قربانیاں کیوں کرتے ہیں ہم، ما ھذہ الاضاحی، تو فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت۔ ایک بات تو اس لفظ سے فقہ کی نکلتی ہے کہ فرض نہیں ہے، عظیم اکثریت قربانی کو واجب قرار دیتی کہ واجب ہے،
زیادہ اہم میرے نزدیک یہ ہے کہ قربانیاں کیوں ہیں جس کے لیے، اور یہ قربانی کیوں رکھی گئی۔ واقعہ آپ کو معلوم ہے، یاد دہانی کے لیے، دوبارہ ذہنوں کے اندر تازہ کرنے کے لیے، اور یہ اسی لیے ہے موقع کہ ذہنوں کے اندر اسے تازہ کیا جائے، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں۔ خوابوں کی تعبیریں ہوا کرتی ہیں، نبیوں کے خوابوں کی بھی تعبیریں ہوتی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے بچپن میں خواب دیکھا کہ ستارے اور چاند اور سورج ان کو سجدہ کر رہے ہیں، 11 ستارے اور چاند اور سورج۔ وہ خواب ان کا پورا ہوا جب وہ مصر میں بہت اونچی اور اعلیٰ پوزیشن کے اوپر اللہ نے انہیں پہنچایا، اور ان کے والد اور بھائی تمام وہاں اکٹھا ہو گئے، اور سب نے ان کی بڑائی اور عظمت کو پہچانا۔ ستارے نہیں اترے سجدہ کرنے کے لیے، اور چاند اور سورج نہیں آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سے خواب دیکھے جس کی تعبیریں بیان کی، احادیث کے اندر موجود ہیں کہ آپ نے خواب دیکھا، ان کی تعبیر یہ ہے۔ گائے ذبح کی جا رہی، ایک مرتبہ خواب دیکھا، فرمایا عہد میں بہت سے، عہد اس کی جنگ عہد سے پہلے دیکھا تھا کہ اس میں بہت سے صحابہ جو ہیں وہ شہادت کا مرتبہ پائیں گے۔ خواب دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہ اپنے صاحبزادے کو ذبح کر رہے ہیں، اس کی کوئی تعبیر نکالتے تو بظاہر تو یہ خلاف شریعت عمل ہے، ہماری سمجھ میں نہیں آئے تو ہم سے تو غلطی ہو جائے گی۔ نبی تھے، اللہ کی طرف سے براہ راست حکم آ جائے، اتنا بڑا حکم تو براہ راست آ جاتا، وہی آ جاتی، فرشتہ آ کے بتا دیتا کہ اللہ کی طرف سے آپ کو یہ حکم ہے، یہ کرنا ہے۔ لیکن وہ اس مقام پر پہنچ چکے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جہاں یقین کی اس منزل پر پہنچ چکے تھے، اور یقین کے ساتھ محبت کی اس منزل کے اوپر پہنچ چکے تھے کہ جہاں انہیں اشارہ ہی کوئی ملتا تھا کہ بس یہ اللہ کا حکم ہے، تو پھر اس وقت باقی سب عقل اور تدبیریں جو ہیں وہ اس حصے کو خالی ختم کر چکے تھے جس کے ذریعے انہوں نے سچ مچ یقین کا درجہ حاصل کیا تھا۔ وہ ابتدائی دور تھا ان کا، جب ابھی نبی نہیں ہوئے تھے، تو چاند تاروں اور سورج کو دیکھ کر ان کے اندر ایمان پیدا ہوا۔ قرآن شریف میں ہے کہ جب انہوں نے کائنات پہ غور کیا تو اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ تو مخلوقات ہیں، اور یہ ایک نظام کے تحت آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، یہ کسی کے کنٹرول میں ہے، میرا رب ان میں سے کوئی رب نہیں ہو سکتا، رب میرا جو ہے وہ ہے جو اس نظام کو کنٹرول کر رہا ہے۔ تو قرآن نے وہاں پہ کہا وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ہم نے ایسے مشاہدہ کروایا یہ آسمان اور زمین میں جو کچھ بھی ہماری ملکیت ہے اس کا، ایسے ابراہیم کو مشاہدہ کروایا، اور ایسے ان کے اندر ایمان پیدا ہوا اور یقین کے درجے تک پہنچا، سب سوچ کر غور و خوض سے۔ اتنی اہمیت دیتے تھے غور کرنے کو اور یقین تک پہنچنے کے لیے ثبوتوں کو اور دلیلوں کو، کہ ایک مرتبہ اللہ سے یہ فرمائش کی کہ مردے کیسے زندہ ہوتے وہ بھی دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ نے پوچھا، دریافت کیا کہ اولم تؤمن، ایمان نہیں ہے تمہارے اندر؟ نبی ایسے کہ انہوں نے سب کچھ جو کچھ بھی حاصل کیا وہ سب دلیلوں سے اور غور و فکر سے اور عقل سے۔ کہا کہ اللہ ایمان تو ہے لیکن اور یقین کا درجہ بڑھ جائے گا آگے۔ اور اس کے بعد پھر اللہ نے ایک مشاہدہ ان کو کرایا، ایک دلیل دی ان کو۔ اب جب وہ اس مقام کے اوپر پہنچ گئے، یقین کے آخری مقام کے اوپر، تو پھر اس کے بعد اس کی گنجائش انہوں نے اپنی زندگی کے اندر نہیں رکھی کہ اب رک کر ہر مقام پر سوچا کریں اور یہ سوچیں کہ بھئی اللہ کا حکم ہے یا نہیں ہے۔ یقین کی اس کیفیت سے گزر چکے اور یقین کے اس مقام کے اوپر پہنچ چکے کہ اب سوچنے کی گنجائش نہیں ہے، جیسے ہی کوئی حکم محسوس ہوتا ہے وہ فوراً اس کے اوپر عمل ہو جاتا ہے۔ یہ سٹیجز ہیں ایک ایمان لانے والے کی۔ کتنی ہی چیزیں ایسی ہیں جہاں پر ہمیں کسی ثبوتوں کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ قرآن نے کہا حضرت عائشہ پر تہمت لگی، حضرت عائشہ پر یہ تہمت لگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتظار کیا کافی دنوں، لوگ طرح طرح کی افواہیں اڑا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ تھا۔ پھر کافی دنوں کے بعد اللہ کی طرف سے آیات نازل ہوئی اور اس میں ان کی برات کا اعلان کیا گیا کہ وہ پاکیزہ ہیں۔ اور وہاں یہ فرمایا کہ تم نے سنتے ہی کیوں نہیں کہہ دیا کہ یہ سب جھوٹ ہے اور بہتان ہے، یہ تم تحقیق کے چکر میں کوئی پڑا کیوں؟ یہ اس لیے کہا کہ اس سے پہلے زندگی دیکھ چکے ہیں، پورا کردار دیکھ چکے ہیں، نبی کا گھر دیکھ چکے ہیں، ان کی
اہلیہ کی عصمت کا ایک زمانے سے سب لوگ جانتے ہیں. تو اب جب یقین کے درجے پر انسان پہنچ جائے تو پھر ضرورت نہیں پڑتی کہ اب ہر بات کے اوپر سوچ بچار کریں اور ہر بات کو پھر کھنگالیں. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بغیر سوچے ہوئے اس کے آگے کچھ اور سوچے ہی نہیں کہ اللہ کا حکم ہے کہ بیٹے کو ذبح کر دیں، تو اکلوتے بیٹے تھے حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہیں لے کر چل دیے. اچھا، یہ دو موقع آئے جب اپنے خاندان کو انہوں نے قربان کیا، اپنے گھر والوں کو. ایک وہ موقع تھا جب حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو، اس وقت حضرت اسماعیل جو تھے وہ دودھ پیتے بچے تھے، ان کو لے جا کر وہاں پر چھوڑ آئے تھے جہاں دور دور تک کوئی ایک تنکا بھی نہیں اگتا تھا اور کوئی سائے کا سامان نہیں تھا. وہاں جہاں آج بیت اللہ ہے، اور اللہ کے حکم سے وہاں پر چھوڑ کر چل دیے. یہ موقع بھی قربانی کا تھا، وہ بھی قربانی کا ہے. تو قربانی کسے کہتے ہیں؟ قربانی چھری چلانے کو کہتے ہیں. یہاں تو کوئی چھری نہیں چل رہی، اور قربانی یہاں پر بھی تھی. قربانی کا مطلب چھری چلانا نہیں ہے. قربانی کا مطلب ہے کہ وہ عمل جس کے ذریعے قرب حاصل کریں، آپ اللہ کے قریب پہنچ جائیں، وہ قربانی ہے. اللہ کی قربت جس سے مل جائے وہ قربانی ہے. اور چھری چلانا تو اسے تو ذبح کہتے ہیں. اور قرب کیسے حاصل ہوگا؟ فرمایا قرآن شریف کے اندر، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. تمہارا خون و گوشت تو پہنچتا نہیں اللہ کو. ذبح کرنے کے بعد خون اور گوشت یہی دو چیزیں ہوتی ہیں. خون یا تو نالی میں بہہ جاتا ہے یا زمین میں جذب ہو جاتا ہے. گوشت تقسیم ہو جاتا ہے، کچھ کھا لیتے ہیں. تو اللہ کو کہتے ہیں کچھ بھی نہیں پہنچا، پھر آپ نے کیوں کی؟ فرمایا تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے. تقویٰ کیا چیز ہے؟ اللہ سے بے پناہ محبت کی وجہ سے دل میں اللہ کی نافرمانی سے ڈر پیدا ہو جائے. ایک تو یہ تقویٰ ہے. اور تقویٰ یہ ہے کہ اللہ کا جو قانون ہے وہ قانون شکنی، قانون توڑنے کی وجہ سے جو برا انجام ہوگا اس انجام سے بچ کر چلیں، کہ یہ تقویٰ ہے. تو یہ تقویٰ تمہارا پہنچتا ہے. جانور کو ذبح کرنے سے کیسے تقویٰ آئے گا؟ آپ میں سے کچھ لوگ کر چکے ہوں گے قربانی ابھی، اور بہت سے کچھ لوگ جو ہے وہ آئندہ چند روز میں کریں گے قربانی. تو جب کر کے آئیں گے تو تقویٰ پیدا ہو جائے گا. روزوں کے بارے میں بھی قرآن نے یہ کہا تھا کہ تم سے روزے اس لیے رکھوائے گئے، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اس لیے رکھوائے تھے، اس لیے فرض کیے تھے کہ تم متقی بن جاؤ. 30 دن کے لگاتار روزہ رکھنے سے تقویٰ پیدا نہیں ہوتا. ایک جانور کے ذبح کرنے سے کتنا ہوگا؟ سال میں 1 مرتبہ، وہ بھی ہر ایک کے اوپر واجب نہیں ہے. صرف وہ ہیں جو جن کے اندر استطاعت ہے وہ کریں. تو پھر آپ جب کر کے آتے ہیں، آپ نے آج کی، آپ چند دن بعد کریں گے، تو اب اس کے بعد پھر تقویٰ ہو جانا چاہیے پیدا. اس لیے کہ وہی پہنچے گا اللہ کے پاس، ورنہ خالی خون و گوشت رہ گیا. اور تقویٰ پیدا نہیں ہوا تو پھر تو قتل عام ہو گیا ہی. اتنے بڑے پیمانے کے اوپر جس کا آپ مینجمنٹ بھی نہیں کر پاتے. پھر یہ کہ لینے والے نہیں بچے شہر میں، جنہیں سارا آپ رکھ کر کھا نہیں سکتے. لینے والے کہتے ہیں وہ چاہیے بکرے کا، یہ ہمیں لینا نہیں ہے. پیٹ بھرا ہو یہ کہتا ہے یہ وہ جس کے پاس کھانے کو نہیں ہو وہ یہ نہیں کہتا کہ یہ بڑے والا نہیں چاہیے ہمیں. تو اب کم سے کم کھانے کی حد تک لوگ پیٹ بھرے ہو گئے شہر میں. میں یہ نہیں کہہ رہا غریب نہیں. تو اب یہ ہے کہ اسے کریں کیا اور کہاں بھجوائیں؟ زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا ہے کہ آپ مدرسے کو بھیج دیتے ہیں. یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تقسیم کہاں پر کریں. پھر تقسیم کا کوئی نظام ہونا چاہیے. تقسیم کا نظام بنائیے. یہ چاروں طرف یہ گوشت ہی گوشت اور اس کی بھرمار ہو گئی، اور اس کو پھر پھکا پھر رہا ہے، ناقدری ہو رہی ہے، بے قدری ہو رہی ہے، اور تقویٰ پیدا نہیں ہوا جو مقصد اصل تھا. پیسے بہت خرچ ہو گئے کہ اچھی خاصی تعداد یہ سوچتی ہے کہ کریں نہ کریں، یا کم کا کر لیں یا چھوٹا کر لیں، ذرا سا حصہ کتنے کا ہو، کچھ پیسے بچ جائیں، بڑا مہنگا چل رہا ہے اس وقت، اور تقویٰ ہوا نہیں پیدا. پھر کیوں کر رہے ہیں سب؟ ایسا واجب ہے وہ تو کرنا ہے تو کم سے کم یہ اس کی جو ناقدری ہے جو چاروں طرف پھیل رہی ہے، اس ناقدری کو روکیے نا. جانتے ہیں ناقدری سے کیا ہوتا ہے؟
اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں نعمت لازمن بڑھاؤں گا، لازمن. اور پھر فرمایا کہ ولا ان کفرتم، اور اگر کی ناقدری، ان عذابی لشدید، بڑے سخت سزا میں پکڑوں گا، بڑی سخت سزا دوں گا. نعمت کی قدر کیا ہوتی ہے، ناقدری کیا ہوتی ہے. نعمت کو آپ ٹھیک سے استعمال کریں، صحیح، وہ اس کی قدر ہوتی ہے. اللہ نے فرمایا کہ میں بھی نعمت لازمن بڑھا دوں گا اگر میں نے دیکھی کہ قدر کر رہے ہو. اور کہا بڑی شدید سزا دوں گا اگر یہ دیکھا کہ نعمت کی ناقدری کر رہے ہو. وہ شدید سزا کیا، نعمتیں روک دیں گے، چیخے مار جائیں گے، ایک روک دیتے چیخے مار جاتے، چاروں طرف چیختے پھریں گے، پھر نعمت رک جائے گی. تو پھر گوشت کی ناقدری روکیے اور اس کے ڈسٹریبیوشن کا صحیح انتظام کیجیے. حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کو حضرت اسماعیل کو لے کر چلے قربانی کے لیے. حضرت اسماعیل کو اطلاع نہیں دی انہوں نے. حضرت اسماعیل کو لے کر چلے، وہاں پہ اطلاع نہیں دی. قرآن نے کہا جب وہاں پہنچے اسپاٹ پر تب کہا تھا کہ انی ارا فی المنام انی اذبحک کا، میں نے بیٹے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. اب راستے میں یہ واقعہ پیش آیا کہ شیطان نے حملہ کیا ان کے ذہن کے اوپر. حضرت اسماعیل کے وسوسے کے راستے سے آتا ہے شیطان. تو وہ جو ماحول دیکھا، شیطان کے زیر اثر ان کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ بلی چڑھانے لے جا رہے ہیں. یہ بات چیت یہی ہوتی ہے شیطان کی، کسی شکل میں نہیں آتا ہے وہ کہ سامنے سے نظر آ رہا ہے آتا ہوا، ذہن میں یہ خیال آ رہے ہیں. وہ شیطان کے وسوسے کی وجہ سے چکے، اور شیطان کو قوت دی ہے کہ وسوسہ ڈال سکے، یہ اللہ نے دی ہے. انہوں نے اس وسوسے کو جھٹکا اور ہٹایا، شیطان کو بھگایا. یہ ان کا جواب تھا کہ کہیں انسانوں کی بلی دی جاتی ہے. تھوڑی دور اور آگے چلے تو پھر وہی سین نظر پر آیا، تو ان کو یقین ہو گیا کہ چھرا ہاتھ میں ہے، بڑا چھرا ہے، رسی وسی بھی ہاتھ میں ہے، ویرانہ آ گیا. یہ سین تو وہی بلی کا سین ہے. پھر ذہن میں یہ آیا کہ بھئی بہت سی جگہوں پہ ہو بھی جاتی ہے انسانوں کی بلی. تو پھر انہوں نے اپنے ذہن میں سے اس کو جھٹکا کہ کہیں اپنے کم سے کم بیٹے کی تو نہیں کر سکتا، اکلوتے بیٹے کی کوئی بلی نہیں دے سکتا، ہوتی ہوگی اگر کہیں ہوتی ہوگی. اب یہ دوسری بار شیطان کو جھٹکا ہو. تھوڑا سا اور آگے چلے، جب اور یقین سا ہو گیا اس ماحول کو دیکھ کے کہ ہے تو سین ایسے ہی کہ جیسے ذبح کر ڈالیں گے. آج آنکھیں نہیں ملا رہے محبت کرنے والے باپ، 3 قدم آگے چل رہے ہیں، کوئی گفتگو درمیان میں نہیں ہو رہی ہے. تب اور یقین سا ہوا، پھر یہ شیطان کا حملہ آیا اس شکل میں کہ یہ بیٹے کی پرواہ نہیں کریں گے. اگر اللہ کا حکم ہو گیا، نبی ہے نا، تو کوئی بھی پرواہ نہیں کریں گے، یہ ذبح کر دیں گے، ہو سکتا ہے اللہ کا حکم ہو گیا ہو. اب اس کے علاوہ جب 2 دفعہ جھٹک چکے تھے تو پھر حملہ کرنے کا راستہ نہیں تھا. پھر شیطان اس راستے سے آیا، اور پھر جیسے ہی یہ خیال آیا تو انہوں نے پھر لاہور پڑی اور انہوں نے کہا اگر اللہ کا حکم ہو گیا تو میں کیا سوچ رہا ہوں، پھر تو مجھے قربان ہو جانا چاہیے، میرے ذہن میں ایسی باتیں کیوں آ رہی ہیں. حضرت ابراہیم جب تک پہنچے، حضرت اسماعیل تو سب ساری بات کو بھانپ چکے تھے کہ کیا ہونے جا رہا ہے، کہ اللہ کا حکم ہے یہ، اور اپنے آپ کو تیار کر چکے تھے کہ اب یہ اللہ کا حکم ہو گیا، نبی ہے، ذبح کر دیں گے اور میں ذبح ہو جاؤں گا. تو جو خود تیار ہو گیا کہ میں ذبح ہو جاؤں گا، اب اس کا کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اب شیطان آ ہی نہیں سکتا، اس کے آگے شیطان نہیں آ سکتا، اس لیے کہ وہ خود تیار ہو گئے. جب آپ اپنے آپ کو خود تیار کر لیں، مرنے کے لیے تیار کر لیں، اس کے بعد دنیا کا کوئی خوف آپ کے پاس نہیں آئے گا. سب سے زیادہ مرنے سے ڈرتے ہیں نا. ابھی دین کے لیے کسی جگہ پہ چلنے کو کہا جائے گا، وہاں کچھ ہوگا، رسک تو ہوگا، رسک کا کوئی چکر نہیں. تو شیطان کہتا ہے اللہ نے کہا اپنی جان کی حفاظت کرو، یہ بھی فریضہ ہے. اگر وہاں موت آ جائے گی تو اس وقت اپنے بستر پہ بھی مر جائیں گے آپ. اگر موت کا وہ وقت تھا، مرنا ہے اس وقت، یا اسپتال میں مریں گے جا کر، وہ آئی سی یو کے اندر، جس وقت وہ بے ہوشی میں چلے جائیں گے، وینٹیلیٹر لگا ہوگا، کلمہ بھی نہیں. اور اگر اسپتال میں نہیں تو کم سے کم اپنے بستر پر اور کسی جگہ پہ کسی اور جگہ مر جائیں گے. اگر موت کا وقت آیا تھا تو اگر اللہ کے لیے راستے میں کسی جگہ میدان میں اگر اللہ کے دین کے لیے موت آ گئی تو اس سے کس بات سے ڈر رہے ہیں؟ یہ ڈرنے کی چیز ہے. موت کا ڈر نکل جائے ایمان والے میں سے. یہ ایمان نہیں ہے. اگر ڈر ہے اس لیے نہیں ہے کہ موت آ جائے گی، آپ بچ نہیں سکتے، آپ فضاؤں میں نہیں بچ سکتے، آپ قلعوں میں نہیں بچ سکتے. فضاؤں میں ضیاء الحق نہیں بچے اور اپنے قلعے میں اندرا گاندھی نہیں بچی.
ایک دنیا کے ایک ملک کے ایک وزیر اعظم اور دنیا کے ایک ملک کے ایک صدر، تو نہ فضا میں بچیں گے نہ قلعے میں بچیں گے جس وقت موت آئی تو پھر کیوں ڈرتے اس سے؟ یہ سب سے بڑا ڈر ہے، یہ نکل جائے تو پھر اس کے بعد شیطان کا حملہ ہو ہی نہیں سکتا۔ حضرت اسماعیل نے تیار کر لیا اپنے آپ، اللہ کا حکم ہے میں تیار ہوں، جان دے دوں گا، اب شیطان کا حملہ نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تھا سب سے بڑا شیطان۔ یہ تیسرے موقع پہ جو رمی جمرات جہاں کی جاتی ہے، جہاں علامتی طور پر وہاں پر اپنے شیطان کو بھگانے، یہ علامتی بات ہے، اپنے شیطان کو بھگانے، انہیں تھوڑی مارتے، وہاں شیطان نہیں ہے نا، وہ پتھر ہے خالی۔ اب پہنچے وہاں پر اس مقام پر، وہاں پہنچ کر اطلاع دی تو پہلے ہی جانتے تھے، جانتے بھی تھے، تیار بھی تھے۔ کہا کہ میں نے بیٹے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اور اس کے بعد رائے پوچھی، کہا کہ فانظر ماذا ترى، ذرا تم غور کرو اس واقعے میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے، یہ جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ وہ تو تیار اپنے آپ کو پہلے کر چکے تھے، وہ خواب پہ کیا غور کریں گے۔ کہا کہ یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جان کر، فوراً کریے، اللہ کا حکم ہے، کر ڈالیے، ابھی اس میں آپ رائے پوچھ رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر وہ تاریخ ہے جو آج تک دہرائی جا رہی ہے کہ یہ لیٹ گئے اور انہوں نے چھری چلائی، اپنی طرف سے تو چلا دی تھی، اور اللہ نے عین موقع پر انہیں روکا اور ایک دمبا انہیں بھیج دیا، اور پھر فرمایا کہ بہت بڑی بات کہی ہے، کہا کہ خواب ہی تو دکھایا تھا، یہ اللہ نے کہا، قد صدقت الرؤیا، خواب کو سچا کیے دے رہے تھے، تم نے خواب کو سچا کر دیا، بتایا یہ حکم نہیں تھا۔ ابراہیم اور ذہن میں ان کے ایسی آیا تھا اس درجے کا ان کے یقین اور ان کی اللہ سے محبت کی وجہ سے، اور پھر یہ بھی سرٹیفکیٹ دیا کہ جہاں ایگزامنر یہ کہہ دے کہ پیپر تو واقعی سخت ہو گیا، ہم نے دے دیا آؤٹ آف کورس، اور اسٹوڈنٹ واک آؤٹ نہیں کرتا، احتجاج بھی نہیں کر رہا، واک آؤٹ کی بات احتجاج بھی نہیں کر رہا ہو تو سر جھکا کر کے آپ نے بالکل ٹھیک دیا، اب ہم ایسے کریں گے، جو کچھ ہے آپ نے ٹھیک کیا ہے۔ یہ بھی نہیں کہتا، کہ دل میں بھی نہیں سوچتا، زبان سے کہنا تو الگ بات ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ذرا غلط کر دیا، تو جہاں ایگزامنر یہ کہہ دے کہ آؤٹ آف کورس دے دیا تھا۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، یہ تو ہم نے امتحان بہت سخت لے لیا، یہ اللہ کی طرف سے سرٹیفکیٹ ملا۔ یہ ہے قربانی۔ آپ یہ کہا فدیناہ بذبح عظیم، ایک بڑا عظیم ذبح ہے جو فدیے میں دیا ہے، فدیے میں کہ ان کی قربانی اپنے بیٹے ہی کی قبول ہو گئی، یہ فدیہ تھا صرف کمپلس، کہ اس کے بدلے اب عملی طور پر جانور ذبح ہو گیا، یہ فدیہ تھا۔ آپ جو قربانی کہتے ہیں وہ اگر فدیہ ہوگا اپنی قربانی دینے کا، اپنی خواہشات کی قربانی دینے کا، تو قربانی ہوگی تب کچھ تقوی کا کچھ حصہ پیدا ہوگا، ورنہ کچھ نہیں ہوگا۔ وہ پیسے دے دیا آپ نے، میرا یہ اتنے پیسے آ گئے، وہ میرا حصہ آ گیا، اب کچھ نہیں معلوم اس وقت کہاں ہیں آپ، ہاں وہ کر رہے ہیں وہاں قربان، آپ کو پتہ بھی نہیں کس وقت چھری چلائی تھی، کس نے چلائی تھی، یہ معلوم بھی نہیں تھی، قربانی نہیں ہوئی۔ پیسے دینے کا نام قربانی نہیں ہو، کسی جگہ جانور کٹ جانے کا نام قربانی نہیں ہو۔ اگر ایک جانور ہے تو اپنے ہاتھ سے ذبح کریں، اور اگر حصے کئی ہیں تو سب لوگ موجود رہیں، اور سب جو وہاں نہیں موجود، جن کے لیے ناممکن ہے نہیں موجود رہیں، تو کم سے کم انہیں اطلاع کیجئے۔ اگر وہ دوسرے کسی ملک کے اندر بیٹھے ہیں تو اطلاع ان کو اس وقت کیجئے کہ اتنے وقت اب ہونے جا رہی ہے، پہلے سے اطلاع کیجئے گا کہ فلاں وقت ہوگی، پھر 10 منٹ پہلے کہ اب ہونے جا رہی ہے، کم سے کم اس وقت تو ساری چیزیں چھوڑ کر، اگر لیڈیز ہیں تو وہ بھی یہاں پر آپ کے شہروں کے کہ وضو کر لو، آ جاؤ جا نماز کے اوپر، ابھی مہمانوں وغیرہ کو چھوڑ دو، باقی ساری چیزیں اتنی سی دیر کے لیے، آج جا نماز پر آ جاؤ، قربانی ہونے جا رہی ہے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے وہ اس اسپاٹ پر موجود رہے، ایک آدمی ذبح ایک کر رہا ہے، لیکن سب تب بھی ابھی خالی چھری نہیں چلے گی، دعا ہے نا۔ اب آپ میں سے تو جنہیں نہیں یاد ہوگی وہ آپ اسے دیکھ کر کہیں گے لکھ دیجئے، ہم تو عربی بھی نہیں پڑھ سکتے، ہندی میں لکھ دیجئے، آپ ہندی میں پڑھ لیں گے اسے، جو عربی پڑھ سکتے ہیں وہ عربی میں پڑھ لیں گے، انہیں یہ نہیں معلوم کیا پڑھ لیا، خالی پڑھ لیا تو کیا دعا ہوئی، دعا تو وہ ہے جو دل سے نکلے، انی وجہت وجہی للذی، تو پھر اسے یاد رکھیے گا، وہ آپ جو پڑھ لیں ذہن میں، یہ آپ کی نیت ہوگی، انی وجہت وجہی للذی، اس وقت میں نے اپنے آپ کو وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا،
میں نے اپنے آپ کی سب طرف سے کاٹ دیا اس وقت، تو پوری طریقے سے توجہ میں نے اپنی کر لی ہے ادھر اس کی طرف، اس مالک کی جو میری حقیقت کیا ہے، جو سارے آسمانوں اور زمین کو جس نے وجود بخشا ہے، اس وقت بس وہ مالک ہے، وہ میں ہوں، اس کا حکم ہے اور میں ہوں۔ وما انا من المشرکین، اور اب اس کی مرضی کے سوا کوئی دوسری، اس کی مرضی کے خلاف، اس کی مرضی کے ساتھ میں کوئی دوسری خواہش میں شامل اب نہیں کروں گا، ایسا شرک مجھ سے نہیں ہوگا۔ ان صلاتی و نسکی، میری نماز اور میرے یہ مناسک، یہ قربانی جو کرنے جا رہا ہوں، خالی اتنا ہی تھوڑی، وہ محیایا و مماتی، میری پوری زندگی اور میری موت، یہ سب کچھ ہے للہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے ہے، اللہ آپ کے لیے ہے۔ میری زندگی بھی آپ ہی کے لیے، میری موت بھی آپ ہی کے لیے، میری قربانی اور میری نمازیں آپ کے لیے، یہ ہے آپ کی نیت۔ اس کے بعد بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے چھری چلائیں گے، ابھی بھی نہیں، یہ تو نیت بتائے گی، آپ کر لیں گے، ابھی رکیں گے 1-2-4 منٹ کو۔ قصائی تو کہتا ہے کہ آئیے میں جلدی ہو رہی ہے، پھر اب کیجئے نا، پھر دوسرا جانور لا کے بچھانا اسی خون کے اندر، اسے جلدی یہ کہیے کہ ذرا رک جاؤ، 2 منٹ اور رک جاؤ، 5 منٹ رک جاؤ، پہلے سے کہہ دیے گا کہ یہاں پہ ہمارے یہاں 10 منٹ ایکسٹرا لگ جائیں گے۔ پھر ابھی آپ نے کر لی ہے نیت، اب ذرا سا 1-2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے آنکھیں بند کر لیجیے گا۔ اس کے بعد اس سین کو یاد کیجیے گا کہ باپ اللہ کا حکم ہو گیا تو اسے سوچا ہی نہیں کہ اس کی کوئی تعبیر بھی ہوگی، اور اپنے اکلوتے بیٹے کے گردن پہ کھلی چھری چلانے جا رہے تھے، اور ایک بیٹا 13-14 سال کا لڑکا، اس نے سین بھانپ لیا کہ مجھے قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اس نے کہا اللہ کا حکم ہے نا، میں جا رہا ہوں قربان ہونے، خوشی خوشی۔ یہ منظر ذہن میں لائیے گا۔ اچھا یہ بھی لا سکتے نہیں لا سکتے، میرا بیٹا لیٹا ہے اور میں چھری چلانے جا رہا ہوں، بڑا مشکل کام ہے۔ میں نے جب پہلی بار کیا تھا تو واقعی ہاتھ ہل گیا تھا۔ پھر اگر ضرورت پڑے گی تو میں ہٹا دوں گا اپنے بیٹے کو اپنے سامنے سے، اگر ضرورت پڑے گی تو بیوی کو ضرورت پڑے گی تو شوہر کو، اپنے گھر کو، اپنی عزیز ترین چیزوں، اپنی دولت کو، ہر چیز کو اگر اللہ کا حکم ہوا تو چھوڑ دوں گا، اور اپنی ساری تمناؤں خواہشات کو، تب ہے قربانی۔ یادگار کس وجہ سے ہے؟ کس چیز کی یاد؟ جانور کٹنے کی یاد۔ جانور کٹنا ذبح تو تھا، قربانی نہیں تھی۔ قربانی تھی وہاں، اس قربانی کی یاد، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، تو اس کی عہد کر لیجئے کہ اپنی ہر چیز چھوڑنے کے لیے ہمیشہ تیار ہوں۔ اللہ اس وقت آپ کا شکریہ، آپ نے جانور لے لیا فدیے میں، اب فدیہ دینے جا رہے ہیں آپ۔ اس وقت آپ نے، میں تو اپنی جان بھی دینے کو تیار ہوں، اس وقت آپ نے فدیہ قبول کر لیا، اس کے بدلے کمپنسیشن میں جانور قبول کر لیا، آپ کا شکریہ۔ لیکن میری جان، میری سب سے عزیز چیزیں ہر وقت حاضر ہیں آپ کے لیے، جب حکم ہوگا حاضر، میں نہیں سوچوں گا دوبارہ۔ یہ آپ نے کیا تو قربانی ہے، یہ نہیں کیا تو کوئی قربانی، پھر خالی خون اور گوشت ہے، جو اللہ کو کچھ نہیں پہنچے گا، کسی طرح کے تقویٰ کی کوئی چیز آپ میں پیدا نہیں ہوگی جس کے لیے آیا۔ قربانیاں کیجئے، قربانی اسی لیے واجب ہر سال دہرانے کا، یہ دہرانے کو آپ کو کہا گیا، لیکن وہ قتل عام کی رسم نہ بنے، اور اس گوشت کا انتظام کیجئے۔ یہاں پر نہیں، گاؤں میں لوگ بہت قدر سے لیتے ہیں، شہر والے اب نہیں لینے لگے، بہت قدر سے لیتے ہیں آس پاس۔ نکلیے جا کر انتظام کیجئے، تھوڑی سی محنت کریے نا۔ اب اس میں تو اسی میں سوچ رہے تھے کہ یہ میں بکرا کر لوں یا ایک حصہ ہی لے لوں، حصہ بھی کون سا سستا والا لوں، وہ وہاں پہ تو 2600 کا مل رہا ہے، یہاں 2200 کا مل رہا ہے، یہ والا لوں گا میں۔ تو اس میں اس کے بعد آپ تو وہ پیسے دیا، یہ بھی نہیں معلوم کہ جانور قربانی کے قابل تھا نہیں تھا، اچھا تھا برا تھا چھوٹا تھا، یہ بھی پتہ نہیں ہو، تو دیا ہے ہم پیسے۔ ٹھیک ہے، آپ بیجا پیسے مت خرچ کریں، اچھا اسے دیکھیں، آپ کوئی اجازت ہے اس کی کہ آپ بہت زیادہ خرچ نہ کریں، آپ اسے کر لیں کسی جگہ ایک نمائش، تھوڑا بہت اگر کر لیں تو، لیکن پھر کیجئے واقعی قربانی جس سے اللہ کا قرب ملے۔ اور اس کے بعد پھر یہ اس کے فوائد میں سے تھی یہ چیز شامل کہ بھی ضرورت مندوں کو پہنچ جائے کچھ۔ اب یہاں جو لینا نہیں چاہتا وہ ضرورت مند کہاں سے ہو گیا؟ ہوں گے ضرورت مند پیسوں کے، بہت سی چیزوں کے، تو دیجیے گا انہیں۔ تو پھر ضرورت مند کو ڈھونڈیے، آپ جائیں، قربانی میں شامل ہے، اس کے اندر کہتے ڈھونڈیے کہ کہاں پر لوگوں کو ضرورت ہے۔ اور قربانی کا گوشت غیر مسلم کو بھی دیا جا سکتا ہے، اس پر اتفاق ہے۔ تو پھر کیجئے انضام اس طرح سے کیجئے کہ 10-12 لوگ مل کر یہ کر لیجئے کہ بھئی ایک آدمی پہنچائے گا، خرچ ورچ ہم دیں گے، وہاں لے جا کے ڈسٹریبیوٹ کرائے گا، بانٹائے گا۔ کوئی اگر کر رہا ہو ایسا تو پھر وہاں پہ کہیے کہ ہم آپ کو دے دیں، ہمارا بھی بانٹ دیجیے گا۔ آپ شروع کر دیجئے، لوگ آپ کو دینا شروع کریں گے، 10-12 لوگ مل کر شروع کر دیے کہ ہم تقسیم کروا دیں گے۔ کچھ ایسا کیجئے کہ جو واقعی ان کو پہنچ بھی جائے، تو پھر
یہ جو فوائد حاصل اس سے ہونے چاہیے جو اللہ نے انتظام رکھا ہے یہ بھی ہو، ان ضرورت مندوں کو بھی واقعی پہنچے۔ قربانی صحیح طریقے سے کیجیے، کوئی بھی مناسک ہے اللہ کی طرف سے جو بھی رکھے گئے آپ نے اس کو صحیح طریقے سے نہیں کیا تو پھر رسمیں ہیں خالی، ان رسموں کو آپ کریں یا نہ کریں اللہ کو کوئی غرض نہیں، اسے کریے یا چھوڑ دیجیے اللہ کو کوئی غرض نہیں، آپ کے کرنے سے بھی کوئی غرض نہیں، اسے کوئی فائدہ نہیں۔ آپ کے اندر تقویٰ پیدا ہونے کے لیے تھا، تقویٰ پیدا نہیں ہو رہا تو پھر وہ نسخہ غلط ہوگا، حکیم نے نسخہ غلط بتا دیا ہوگا، اور حکیم کا نسخہ صحیح ہے تو آپ استعمال صحیح نہیں کر رہے ہوں گے، تو استعمال اپنا صحیح کیجیے۔ اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو لوگ قربانی کریں ان کی قربانی کو قبول فرمائے، جو کرنے والے ہیں اور جو کر چکے ہیں ان کی، اور جنہیں استطاعت اتنی ابھی نہیں ہے اور ان کا دل چاہتا ہے کہ کاش ہم بھی کرتے، یہ بھی تو قربانی ہوئی نا، کہ تڑپ رہے کہ ہم بھی کرتے اور لوگوں نے کیا، ابھی اللہ نے اتنا صاحب حیثیت ہمیں نہیں کیا کہ ہم بھی کرتے، یہ تڑپ بھی قربانی ہے۔ شرط یہ کہ اس وقت شامل ہو جائیے، جانور ذبح ہوا یا نہیں ہوا، جانور دوسروں نے کیا آپ کے اوپر واجب نہیں ہوا، آپ کی بھی قربانی ہوگی، آپ بھی اس وقت ان دنوں میں سے کسی وقت میں بیٹھ جائیے گا، وہ لوگ جن کے اوپر قربانی ذبیحہ جن کے اوپر واجب نہیں ہے وہ بھی تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائیے گا، اس منظر کو یاد کیجیے گا، آپ کی قربانی ایسے ہی جیسے جانور کی دوسروں کی قبول ہوتی ہے شاید اس سے زیادہ ہوگی، اس لیے کہ وہاں تو ابھی پھر گوشت ان کا پھیکا پھیکا پڑتا ہے، ان کی تو بہت سی کمیاں غلطیاں ہو جاتی تھی، آپ کی یہ گنجائش نہیں ہوگی، قربانی 100% قبول ہو جائے گی، وہ کیفیات اگر دل میں کے اندر قائم ہوئی تو جن پر واجب نہیں ہے وہ بھی قربانی دیجیے، وہ لوگ بھی کریں۔ اللہ تعالیٰ سب کی قربانیوں کو دین کے لیے اس جذبے کو اور اس عہد کو قبول فرمائے کہ ہم اللہ کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنے کو تیار ہیں، جب اللہ ابھی مانگا نہیں، جب مانگے گا تو دے دیں گے سب کچھ، ابھی جو کچھ مانگا ہے وہ دے رہے ہیں۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم انہ تعالی جواد کریم ملک البر رؤوف الرحیم۔